السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 25 جنوری اور ہفتہ سن ہے 2020۔ دو تین بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے آپ نے تمام میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایک ہنگامہ برپا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں جو انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان اس میں تنزلی ہو گئی ہے اس کی کرپشن میں۔ انٹرنیشنل لیول پر 3 درجے اور ڈومیسٹک لیول پر 1 پوائنٹ اس کا کم ہو گیا، تو بڑی اس پر اپوزیشن نے لے دے کی ہے، لیکن کسی نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کب کا ڈیٹا ہے، ڈیٹا بنانے والے کون ہیں، اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے، یہ ایک فراڈ ہے، لیکن اب میں تھوڑی سی ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے، تو میں آپ کو ابھی آج جو انفارمیشن دوں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ یعنی فراڈ سے بھی کوئی اونچی چیز ہی ہے۔ جو ڈیٹا دے رہے ہیں پاکستان کا عمران خان کی حکومت کو، جس پر برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان کی حکومت کا ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ اور لیکن ایک اور بھی پھر اس میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ الحمدللہ ہماری حکومت کے لوگ اس کو بوگس قرار دے رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ جناب یہ ڈیٹا ہے کس کا۔ اس پر آج میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک خبر کراچی سے کہ وہاں پر گدھوں کا گوشت جو ہے، وہ گدھوں کے سر اور دوسرے حصے ملے ہیں لیکن گوشت غائب ہے، تو وہ گوشت کا اس کو ہم کہیں وہ کھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو جانوروں کے گوشت ہیں جو حلال جانور نہیں ہوتے، ان کے بارے میں پاکستان میں اکثر یہ گدھوں کا گوشت، لاہور میں ایک دفعہ اسی طرح کچھووں کا گوشت چکن کا بنا کے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ اس کے اثرات پر میں آج بات کروں گا، کیونکہ بڑا یہ اہم ہے۔ جو کرونا وائرس چائنا میں جو بنی ہے اور جو بیماری جس نے پھیلائی ہے اتنی زیادہ کہ کروڑوں لوگوں کو اس وقت کوارنٹین کر دیا گیا ہے، وہ بھی اسی طرح کے جانوروں سے، پرندوں کے کھانے سے پیدا ہوئی ہے، جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کھانے سے۔ میں وہ اس کی تفصیل بھی آپ کو دوں گا۔ اس میں ایک سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیو اپلوڈنگ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، اور پھر اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اب آ جاتے ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا واویلا، اور یہ اپوزیشن نے اس لیے وہ کیا کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کا جو مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف وہ پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، احتساب کے نام پر وہ حکومت میں آئے تھے، اور یہ تھا کہ کرپشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی اور اس کو یہ انہوں نے کہا جناب یہ تو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا، اور جو بین الاقوامی طور پر جو ممالک کا انڈیکس ہے اس میں پاکستان 3 درجے تنزلی ہو گئی، اور ویسے اس کا 1 پوائنٹ کمی ہو گئی ہے اس حوالے سے، یعنی کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پہ اپوزیشن نے رولا ڈال دیا، واویلا ڈال دیا۔ وہ جو آپ کو پتہ ہے میڈیا میں جو چند چینل ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ شام کے ٹاک شوز نہ دیکھیں اور اخبارات نہ پڑھیں، وہ تو شروع ہو گئے، لٹھ لے کے پکڑ گئے، پیچھے آ گئے عمران خان کی گورنمنٹ کو کہ جناب یہ تو بدنام گورنمنٹ ہے، اور دیکھیں جو عمران خان کہتے تھے اس سے بالکل مختلف ہوئی ہر چیز۔ وزراء بھی آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا ڈھکوسلا ہے جی، یہ غلط ہے جناب، ایسا نہیں ہے بالکل۔ یہاں تک تو بات ان کی ٹھیک تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے جب اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ کوئی باقاعدہ کہیں پر جا کے کوئی انٹرویوز یا ڈیٹا نہیں ہوتا، کلیکٹ نہیں ہوتا، کوئی سیمپلنگ نہیں ہوتی۔ یہ مختلف انالیسس گروپس ہیں، کمپنیز ہیں، وہ اپنا اوپینین دیتی ہیں اور اس اوپینین کی بنیاد پر یہ اپنا رپورٹ چھاپتی ہے، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے۔ اور اس کے جو پہلے سربراہ تھے یہاں پر، جو عادل گیلانی صاحب جو تھے، وہ نواز شریف صاحب کے اتنے کلوز تھے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے ہی
پی ایم سیکریٹریٹ میں اس کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آفس تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو ریوارڈ کے طور پر امبیسڈر بنا دیا گیا. وہ ادھر یورپین کسی ملک میں گئے تھے امبیسڈر بن کے. لیکن جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کے کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا، تو وہ بھی ان کی بھی خفگی ہوگی. پرانی ان کی یہ تنظیم ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب جناب جو میں اصل جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، یہ ڈیٹا عمران خان صاحب کی حکومت کا نہیں ہے. کم از کم 13 اس میں کمپنیز ہیں جو ڈیٹا لیتی ہیں. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پوری اس کی تفصیل ہے. لیکن میں آپ کو جو جو ان کی جو ڈیٹا کلیکٹنگ ایجنسیز ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری ہے، اور دوسرا برٹسمین فاؤنڈیشن ٹرانسفارمیشن انڈیکس ہے. اب اس میں جو برٹسمین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا جو انہوں نے دیا وہ 2015 سے 2018 کا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ہی نہیں تھی. اور جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری ہے، انہوں نے جو ڈیٹا دیا وہ 2016 سے 2017 کا ہے. اس میں بھی جناب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی. تو یہ جو ڈیٹا ہے اگر اس کو ہم کریکٹ بھی مان لیتے ہیں تو یہ سارے کا سارا ان دنوں کا ڈیٹا ہے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی. اور یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اتنے وزیر با تدبیر ہیں کہ انہوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اس کو پڑھ ہی لیں، وہاں پر اس ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آیا اور یہ سارے اعداد و شمار جو ہیں یہ کس وقت کے ہیں، کس انداز میں اکٹھے کیے گئے ہیں. تو ایک واویلا ہے اس ملک میں، اور گورنمنٹ پر آپ دیکھیں کہ ایک پورا ایک آن سلاٹ ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی کرپشن ہو گئی اور صرف ایک عمران خان ایماندار آدمی ہے، باقی ہر جگہ اتنی کرپشن ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا کہ یہ تو جی تنزلی میں اضافہ ہو گیا، اور عمران خان اپنے زمانے میں اس کی بنیاد بنا کر تنقید کرتے تھے. اور اللہ کے نیک بندو ذرا غور سے دیکھو یہ ڈیٹا کون سے ٹائم کا ہے، یہ اعداد و شمار کس طرح سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بہرحال یہ میں نے سوچا کہ ضرور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی، میں تو خیر پہلے ہی کہا تھا کہ ایک فراڈ ہے، ایک پھڈا ہے پورا، اور یہ بنائی جاتی ہیں تنظیمیں اس لیے کہ جو حکومتیں ہیں، جو ممالک ہیں، ان کو پریشرائز کیا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے. تو اتفاق سے جب ہم نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے اعداد و شمار ہی نہیں ہے. بہرحال یہ اب وزیر موصوف کو، وزیر با تدبیر کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے دیکھے اور اپنے فیکٹس جو ہے نا وہ لے کے آئیں. اب دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کرونا وائرس، یہ سمجھیں یہ کیوں پیدا ہوئی. جو ابھی تک کی جو ریسرچ ہوئی ہے، یہ چوہے، زندہ چوہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو چمگادڑیں ہیں ان کا سوپ، چائنا اور یہ جو کوریا، جاپان، تھائی لینڈ وغیرہ، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر یہ لیزرڈز اور اس طرح کی سنیکس اور وہ چیزیں جو حلال نہیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ انسانوں کو نہیں کھانی چاہیے، وہ کھاتے پیتے ہیں. اور اس سے پھر آپ دیکھ لیں اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اتنی خوفناک وائرس ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 30 شہر ایسے ہیں چائنا کے، واہون سمیت، جہاں پر انہوں نے بالکل علاقے کو بند کر دیا ہے، لوگوں کو کہیں آنے جانے نہیں دے رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں اس وائرس سے. یہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے، سانس رکتا ہے، نمونیا ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ہوئی وہاں سے ہے. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی سے یہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں پر بکروں کے سر ملے ہیں اور پاؤں ملے ہیں ان کے، لیکن جو گوشت کا حصہ ہے وہ غائب ہے گدھوں کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ گدھوں کا گوشت کہاں گیا؟ اس سے پہلے کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے ہیلتھ کے آفیشلز ہیں محکمے کے، انہوں نے چھاپے مارے ہیں اور اس طرح کا گوشت پکڑا ہے جہاں پر یہ گدھوں کا گوشت بکرے بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. بھائی یہ آپ منافع کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا سوچنا چاہیے کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. اور صرف گدھوں تک یہ بات نہیں ہے. لاہور میں ایک دفعہ اسی طرح بڑے مشہور جو ریسٹورنٹس ہیں وہ جو کڑھائیاں بیچتے، وہ کچھوے کی کڑھائیاں بنا کے بیچ رہے تھے. اور کیونکہ راوی میں وہاں پر بہت زیادہ کچھوے تھے، چیپ جائیں اٹھا لیں اور ان کو وہ کر دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جو گوشت ہے، جو حرام گوشت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے،
اگر ہم اس کو کھاتے ہیں، اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں جس سے انسان جو ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو منافع کے لیے یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس میں اپنا کام صحیح انداز میں کریں اور اس کو روکیں۔ لیکن جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بھی میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ ایک جو بندہ ہے اس کو انہوں نے یہاں پر پاکستان میں بھی پکڑا ہے، ملتان میں، چائنا سے آیا تھا، اس کے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں بلڈ کے اور وہ بھیجے ہیں جو NIH ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ اس کو کہیں کرونا وائرس تو نہیں تھی۔ پاکستان آنے والی جو فلائٹس ہیں ان کو بھی چیک کرنے کی یہ محکمہ ہیلتھ نے کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ نہ کرے کہ یہ کہیں بیماری پاکستان آئے۔ ہمارے پاس نہ کوئی لیب ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ویکسین ہے۔ ہم تو ڈینگی آئے تو ڈینگی پورے کے پورے شہر کو بھگا کے آگے لے جاتا ہے، تو یہ کرونا وائرس تو بڑی ڈیڈلی وائرس ہے، اس کے تو امریکہ میں بھی رولے اور سیاپے پڑ گئے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا علاج ہوگا۔ لیکن خدا کے لیے یہ جو منافع کے لیے ایڈونچر کرتے ہیں، یہ گدھوں کا گوشت، کتوں کا گوشت اور یہ کچھووں کا گوشت اور یہ جو اس طرح کی چیزیں آپ کھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بیماریوں کا، اس طرح کی وائرسز کا یہ بنیادی باعث یہ ہیں۔ جیسے کہ یہ کرونا وائرس یہ کہتے ہیں چمگادڑوں کے سوپ سے آئی ہے، اور وہاں پہ زندہ چوہے، وہ تصویریں آئی ہیں واہوند پروونس سے اور دوسری جگہوں سے، سٹی سے، کہ یہ وہ لوگ کھا رہے تھے اور جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلی ہیں۔ بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ نزلہ، کھانسی، زکام اور بخار، یہ ابھی پاکستان میں تو ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آیا، لیکن اگر کوئی آ بھی گیا تو بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، کیونکہ ہمارے پاس تو سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس تو سسٹم ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں جیسے جیسے ہمارے پاس نئی انفارمیشن آئے گی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔